ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مقابلے پر جب حضرت صدر الشریعہ حجت الاسلام مفتی اعظم حضرت مولانا سید ہدایت الرسول صاحب اور بڑے بڑے علماء حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ ملک العلماء ایسے بڑے بڑے علماء کو اعلی حضرت نے بھیجا مقابلے پر، تو وہاں رات کو جلسہ ہوا، ایک دن رات جلسہ ہوتا رہا۔ پھر دوسری صبح کو حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب علی الرحمہ جو شیر بے شائے اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ تشریف لائے کہ میں نے وہ، اور اس وقت دیوبندیوں کے مدرسہ فرقانیہ میں پڑھتے تھے، تو وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کا وعظ سن لیا، میں دیوبندی مدرسے میں پڑھتا ہوں اور میں نے اب دیوبندیت سے توبہ کر لی، مجھے میرے اوپر آفتاب کی طرح حق آپ لوگوں کی وجہ سے واضح ہو گیا۔ اب میں آیا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بزرگ مجھے اپنا مرید بنا لیں، مجھے اپنا مرید بنا لیں اور مجھے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے اب لے جائیں، لے چلیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت حجت الاسلام مرید بنائے، حجت الاسلام نے فرمایا نہیں، صدر اللہ فاضل بنائے، انہوں نے کہا نہیں، فلاں صاحب بنائے۔ اب ایک دوسرے میں ٹلتے ٹلتے بات اس پر حجت الاسلام نے فرمایا ہم لوگوں میں سے اب کوئی ان کو مرید نہ بنائے، کیونکہ اب ہم سب لوگ ایک دوسرے پہ ٹالتے جا رہے ہیں، اب ان کو اعلی حضرت کا مرید بنایا جائے، اور یہ فضیلت صرف صدر الشریعہ کو حاصل ہے، اس لیے یہ اعلی حضرت کی طرف سے ان کو مرید بنایا کہ اعلی حضرت نے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اعلی حضرت نے مرید بنانے میں اپنا وکیل حضرت صدر الشریعہ ہی کے لیے خاص رکھا تھا، یہ وکیل بننے کا معاملہ انہی کے ساتھ خاص رکھا۔ اسی لیے جب وہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا مسلم لیگ اور کانگریس وغیرہ کا ہندوستان میں، شیر بے شائے سنت حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد ہی ہیں، انہوں نے کوئی لفظ حضرت صدر الشریعہ کی شان میں ایسا لکھ دیا تھا، اپنی ایک کتابچے میں صد الشریعہ لکھ دیا تھا۔ حضرت صدر الشریعہ کسی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ لفظ لکھا، فرماتے ہیں حشمت علی نے یہ لکھا، اس کو شرم نہیں آئی؟ اعلی حضرت سے ڈائریکٹ مرید ہونے کا تو اسے موقع نہیں ملا، میں نے اس کو اعلی حضرت کا مرید بنایا، مجھ سے اس نے پڑھا، اب اس سے میں اپنی زندگی میں اب اس کا چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ زندگی میں پھر کبھی ان کا چہرہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، اور حضرت شیر بے شائے سنت وفات کے بعد آئے اور آ کر مزار شریف پر بھرے مجمع میں رو رو کر معافی مانگ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ تم بھی کہو کہ میں، اور چومے جا رہے ہیں، تم بھی کہو، اب بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا ہاتھ کہ تم بھی کہو میں نے معاف کیا، کہو جلدی کہو کہ میں نے معاف کیا۔ میں نے کہا ارے میرے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ میں معاف کروں؟ نہیں معاف کیا، یہ کہو، اور ایسا ہاتھ دبائے ہوئے تھے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اگر 5 منٹ اور پکڑ لیں گے تو کچھ بیماری ہو جائے گی۔ تو میں نے بھی
میرا زمانہ طالب علمی تھا، میں نے کہا اچھا میں نے معاف کیا، تب پھر انہوں نے مجھے چھوڑا۔ تو یہ بزرگوں کی شان تھی۔ جب شیر بیچ سنت پر یہ بات واضح ہو گئی کہ صدر الشریعہ کو میں نے لکھنے میں صحیح نہیں کیا تھا، تو اس زمانے میں لوگ موت پر تاؤ دیتے ہیں اور وہ اپنی موچ اکھیڑ کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ وہ لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کے مراقب پر انوار و رضوان کی بے حساب باران کرم